السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، عزیزوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 100 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے ذرا ہٹ کے ایک اسلوب بیان کیا ہے کہ بتوں، مورتیوں، شمس و قمر، شجر و حجر وغیرہ کا اللہ کے ساتھ شرک کا بیان تو عام ہے۔ یہاں جن اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو شریک نہ ٹھہراؤ، تو ان سے مراد کیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا جنات کو، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا۔ یعنی دیکھیں، ہر مخلوق کے لیے ان کی صلاحیتیں اللہ نے ایک علیحدہ پیدا کی ہیں۔ جو انسان میں انس پیدا کیے ہے وہ نہ جنات میں ہے نہ فرشتوں میں ہے۔ جو جنات کو اللہ تعالیٰ نے اڑنے کی، پھیلنے کی، فضا میں جانے کی طاقت دی ہے، وہ انسان کو نہیں دی ہے۔ اور جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، بغیر آرام کیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی صلاحیت دی ہے، وہ انسان کو نہیں دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات جو اللہ نے پیدا کی، اللہ فرما رہے ہیں یہ میری پیدا کردہ ہیں، میں ان کو جو بھی اختیار دے دوں، جو صلاحیت دے دوں، تو میں نے اب جنوں کو ان کی طاقت دے کر یہ فضا میں چلے جاتے ہیں، سفر گھنٹوں کا منٹوں میں طے کر لیتے ہیں، خون کی طرح یہ نالیوں میں بہہ لیتے ہیں، تو یہ سب دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ یہ کوئی ایسی انہونی مخلوق، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں نے پیدا کیا۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے لیے انہوں نے گھڑ لیا ہے بیٹے اور بیٹیاں بغیر کسی علم سے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے لیے انہوں نے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیں، حالانکہ میں نہ میری بیوی ہے نہ میرے بچے ہیں۔ یعنی یہ خاص طور پہ حضرت عیسیٰ حضرت علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کو ان کی قوم جو ہے، یہودی جو ہیں، وہ اللہ کا بیٹا کہتے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے اللہ کی ذات سے، اما یصفون، یہ جو بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ بار بار ہمیں سوچنے پر یہ مجبور کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں اللہ ان سے مبرہ ہے، اللہ ان سے پاک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ مشرکوں کی ہر طرح کے عقائد اور دلائل جو ہیں ان کے ساتھ رد کرنے اور اپنی ذات کو ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ثابت کرنے کے لیے ہر سطح کے انسان کو جھنجھوڑنے اور سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، انسان کی پیدائش، مادر رحم کا عالم، عالم دنیا، عالم برزخ اور پھر عالم آخرت، یہ سب مراحل، نباتات کی پیدائش سے لے کر ان کی پختگی تک کے مراحل، اور ان سب پر غور و فکر کی اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ ان پر غور کرو۔ لیکن شرک ایک ایسا مہلک مرض ہے جو انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو معوف کر دیتا ہے۔ کوئی دلیل، کوئی شہادت ایسے لوگوں پر کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، شرک کوئی برہان اور دلیل سے، مشرک جو ہے نا، وہ کوئی برہان، کوئی دلیل اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہی وجہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو اس آیت میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے یا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جاتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ایک مخلوق ہیں، جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، اسی طرح جنوں اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر مخلوق میں علیحدہ علیحدہ اللہ تعالیٰ نے پھر صلاحیتیں پیدا کر دیں۔ انسان
میں انس و پیار کا مادہ پیدا کر دیا، فرشتوں میں بے حسی ہے، یعنی ان کو سوچنے، سمجھنے، موسم تبدیلیوں کا احساس، کھانے کی حاجت، نہ سونے آرام کرنے کی مجبوری، انہیں کچھ احساس نہیں ہے۔ تو یہاں انسان کے رہنے کی حدود و قیود، تو جنوں کو اس سے مبرہ کرا، یعنی انسان دیکھیں نا ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناتے، اور جن پھر اس سے مبرہ ہے، نہ نظر آنے والی مخلوق ہے، اپنی شکل بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہواؤں میں اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خون میں کی طرح جسم بہنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے۔ تو ان سب مخلوقات کو مختلف حیتوں میں پیدا کرنے کا مقصد اپنی تخلیق کے مظاہر کو اپنے بندوں پر ظاہر کرنا ہے، کہ اپنی طاقت اور بادشاہت کا یقین دلانا ہے، کہ یہ سب عظیم قدرت و حکمت کے دلائل، انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد اس بات کو ثابت کرنا ہے کہ عبادت کی مستحق صرف وہی ذات ہے جو سب کا خالق ہے، جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے، بلا شبہ وہی بلا شرکت غیر ہر قسمی عبادت کا مستحق ہے۔ اس کی ذات اور صفات کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی بھی کی جانے والی ملاوٹ اس سے وہ ہرگز برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ وہ بتوں کی صورت میں ہو، مورتوں کی صورت میں ہو، شجر و حجر ہوں، شمس و قمر ہوں، آگ و پانی ہو، خواہ وہ جن و انس ہوں، چاہے وہ زندہ یا مردہ، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جن کیوں نہ ہوں، یعنی رب العالمین کسی کی بھی شرکت کو قبول نہیں کرتے۔ یہاں جن سے مراد یعنی شیطان، جن جو ہے وہ شیطان مراد یہاں دی جا رہی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، الم احد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسان تجھے یاد نہیں، اے ابن آدم تجھے یاد نہیں، تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ لا تعبدوا الشیطان، کہ میں شیطان عبادت نہیں کروں گا۔ دیکھیں وہ اللہ فرمایا انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرمایا سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، اللہ تو پاک ہے، یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، اللہ ان باتوں سے مبرہ ہے، پاک ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر سب سے زیادہ توحید اور شرک کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کو گھما پھرا کر پھر اس پہ لے آتے ہیں، وہ توحید کو سمجھو، شرک کو سمجھو، توحید کو سمجھو، شرک کو سمجھو۔ دیکھیے ہم لوگ دین سے دور اس لیے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ میرا پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ سمجھ کر پڑھنا، ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں، بس اس کو زبانی طور پر پڑھتے ہیں، اور یہی باعث برکت سمجھ، ٹھیک ہے وہ ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کا بھی فرض بنتا ہے کہ لوگوں میں یہ ترغیب دیں کہ قرآن کو ہر بندہ پڑھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ، بعض اوقات علماء کرام یہ فتویٰ لگانے پہ آ جاتے ہیں کہ یہ قرآن کو اس طرح سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یوں۔ دیکھیں اس میں بہت ساری باتیں آسان ہیں اور کچھ علمی باتیں بھی ہیں، آپ ان علمی باتوں کو علماء پر چھوڑ دیں، اور جو عام فہم کی بات، اب اس میں جو ہم نے جو ہمارا جو آج کا سبق لیجیے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ اپنی تخلیق کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم میری ہی عبادت کرو، یہ سب غور و فکر کرو، تم میری صرف عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ ہمیں قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ میں بار بار اپنے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خود قرآن کو سمجھیں، ترجمے، جس کا بھی ترجمہ پڑھیں، آپ لفظی ترجمہ پڑھیں، بس اس کو باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، اور جب ہم لفظی ترجمہ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، بہت ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن سے محبت نصیب فرمائے، قرآن سے فہم ادراک ہمیں قرآن کا نصیب فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دین اور دنیا کے سب معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ آمین آمین آمین۔